یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب کائنات نے اس دور میں ہمیں اپنے گھر میں بلایا کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ اس کے پاس وقت ہے۔ آج ہم سب کچھ کر پا رہے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن وقت کوئی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے، اور خاص کر دین کے کاموں کے لیے، مسجدوں میں آنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے لیے اور دلوں کی دنیا میں ایک بدلاؤ اور تبدیلی آ جائے، اس کے لیے اس کا علاج جہاں ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو بھائیو، جب بیماری کا صحیح علاج صحیح ڈاکٹر کے پاس وقت پر نہیں ہوگا تو ایسے ہی گھومتا رہے گا، اس کا کبھی علاج نہیں ہو پائے گا، اور علاج نہیں ہوگا تو مرض بڑھتا رہے گا، اور ایک دن اس کو ہلاکت آنی ہے، اس کو ہلاک ہو جانا ہے، تباہ برباد ہو جانا ہے۔ آج اس پوری دنیا انسانیت میں، خاص کر مسلم معاشرے کی، مسلم سوسائٹی کی، ایمان والے عورتوں اور مردوں کی، نوجوان بیٹے بچیوں کی، آج کے تاجر کی، آج کے بزنس مین ملازم کی، آج کے پڑھے لکھے کی، آج کی بہو بیٹی کی، آج کے عورت اور مرد کی، ہر ایک کی جو ضرورت ہے بھائیوں، وہ قرآن سے پوری ہونی ہے۔ ایمانی ذمہ داریوں کو پورا کر کے پھر زندگیوں میں سکون حاصل ہونا ہے، پھر اطمینان حاصل ہونا ہے۔ ہم مال و دولت کے پیچھے پڑے رہیں اور مال و دولت سے سہارے حاصل کریں تو مال و دولت کے ذریعے ترقی حاصل نہیں ہوتی ہے بھائیو۔ ترقی پر جانے کے لیے، بلندی پر جانے کے لیے جو راز اللہ نے بتائے ہیں، جو نکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس میں سب سے پہلے اطاعت ہے اللہ کی، اور اطاعت ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بغیر کہیں بھی کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا انسان۔ اطاعت، فرما برداری۔ اور تیسرا جو کامیابی کا راز ہے دنیا انسانیت کا کوئی بھی ہو، وہ راز ہے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی قدر، دل و جان سے ماں باپ کے لیے قدر کرنا، اور وہ حقوق جو قرآن اور نبی نے بتائے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا۔ اس میں سب سے پہلے والدین ہی آتے ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، پھر رشتہ دار ہے، اور پھر رشتہ داروں سے پہلے پڑوسی ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق، اس کے حقوق کا خیال رکھنا، بھلے سے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اپنے مذہب کا نہ ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن وہ پڑوسی ہے تو اس کے حقوق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں، اور اتنے حقوق گنائے کہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ہماری وراثت میں بھی اس کا حق نہ ہو۔ تو بھائیو، آپ خوش قسمت ہیں کہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو
اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی فکر اور آخرت کی فکر، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، دل کی دنیا کو سنوارنے کے لیے، دلی کیفیات میں ایک بدلاؤ اور تبدیلی لانے کے لیے اللہ ایک موقع دے رہا ہے، لیکن اس موقع کا ہم فائدہ اٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو پائے۔ مسجدوں سے زیادہ بازاروں میں بھیڑ پڑی ہے، بیکار بیٹھے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، تعصب اور حسد پھیلا رہے ہیں، لیکن مسجدوں میں آنے کی خدا توفیق نہیں دیتا ہے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اور اس لیے بھی توفیق نہیں مل پا رہی کہ دل جو ہیں وہ سیاہ ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں، ہم ضرورت نہیں محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو سال میں جمعہ آ گیا ہفتے میں تو خطبے کے وقت مسجد میں پہنچ گئے، امام خطبہ پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے ہمیں اس دن بھی کچھ پتہ نہیں، یہ عربی زبان میں پڑھ رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ امام صاحب نے کیا پڑھا، اور امام خطبہ پڑھ رہا ہے، خطبے کے درمیان کہا گیا ہے خاموش بیٹھ کے سنو، کم سے کم اگر نہیں سمجھ پاتے ہو سنو اس کو، لیکن ہم اس وقت آ کر بھی سنت لگا دیتے ہیں امام کے کھڑے ہو کر، اور پھر 2 رکعت سلام پھیری اٹھ کے چل پڑتے ہیں، سب کے آخر میں آتے ہیں، سب سے پہلے نکل پڑتے ہیں۔ یہی حال جوانوں کا ہے، یہی بچوں کا ہے، یہی اب عام لوگوں کا بھی بن گیا ہے کہ مسجد تو بس ایک جیسے وزٹر آتا ہے، سیر تفریح کرنے والا آتا ہے، آئے اور آ کے چل پڑے۔ بھائیو، اللہ کے گھر جو ہیں یہ تو اللہ سے ملاقات کرنے کے بہترین مراکز ہیں، یہ ایسی عبادت گاہیں ہیں، یہ ایسے اللہ کے اس دنیا پر ایسے اللہ کے محبوب گھر ہیں کہ جہاں سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے، جہاں سے اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے، جہاں سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جہاں سے اس رب کائنات کا تعلق حاصل ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے، میرا بھگوان کتنا بڑا ہے، میرا ایشور کتنا بڑا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ خالق کو مالک کتنا بڑا ہے، اس کا تعارف تو اس اللہ کے گھر سے ہوتا ہے نا۔ اور اس گھر میں جب یہ بچہ آئے گا آج کا، یہ جوان آئے گا آج کا، اس مسجد سے جب پیغام جائے گا آج کی سوسائٹی کو، آج کے معاشرے کو، آج کی عورت کو، آج کی بیٹی کو، آج کی بہو کو، تو انشاءاللہ آج کی یہی بہو بیٹی بچی، اس کی زندگی میں بھی سکون ملے گا، اس کے گھر میں بھی اس سے سکون ملے گا، اس کے گھر میں بھی برکتیں اس سے حاصل ہوں گی، اس کے دسترخوان پر مہمان کھانا کھائیں گے، مسافر آئیں گے، اور اللہ ان مہمانوں اور مسافروں کی برکت سے اس کی روزی روٹی کے انتظام کرے گا۔ تو بھائیو، علماء پوری دنیا میں مساجد کے ذریعے ہفتہ واری، ماہانہ، 15 دن، 2 مہینے میں اس طرح کی فکر آخرت کی، اصلاح، تعلیم و تربیت کی، سیرت اور کردار کی، اور پیام انسانیت کی جو اس طرح کی مجلسیں مکاتب کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، علماء کے ذریعے ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم واپس لوٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہم بہت پھنس چکے ہیں دنیا میں، ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ چکے ہیں، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا وہ ٹھکانہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ ٹھیکیداری، یہ چوکیداری، یہ دکانداری،
یہ ملازمتیں، یہ نوکریاں، یہ پراپرٹیاں، یہ بزنس، یہ سب کچھ درا رہ جائے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ کتنے جو آج رات کو سوئے وہ صبح اٹھ ہی نہیں پائے۔ کیا کرتا؟ سارا خاندان مل کے چاہتا، سارا علاقہ چاہتا مل کے، اللہ نہ چاہتا تو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ موت ہے نا بابا، موت ہر ایک کے پیچھے ہے۔ زندگی ایکسیڈنٹل ہے، حادثاتی ہے، نہ جانے کس حال میں اللہ بلا لے۔ اور تیاری کیا ہے ہماری؟ کتنی تیاری ہم نے کی ہے؟ ہم نے کتنے حقوق ادا کیے اپنے گھر کے؟ چھوڑیے دوسروں کو، پڑوسیوں کو چھوڑیے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیجئے۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج ہم صبح جب اٹھے، ہم نے اٹھ کر گھر میں کتنے لوگوں نے بیوی کو یہ کہا کہ آپ جب تک نماز پڑھ لو، میں جب تک آٹا گوندھ کے رکھوں گا؟ بیوی نے کتنوں کو کہا کہ آپ فجر نماز پڑھ کے آ جاؤ، اس کے بعد پھر ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، پھر اور کوئی کام کرتے ہیں؟ کیا ہے کوئی ایسا ایک گھر ہمارے یہاں؟ ہم دونوں مظلوم ہیں بظاہر، لیکن مظلوم نہیں ہے، ہم دونوں ظالم ہیں۔ عورت بھی ظالم بنی ہوئی ہے اور شوہر بھی ظالم بنا ہوا ہے۔ شوہر عورت کے دین کو چھپاتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اور بیوی چاہتی نہیں ہے۔ بیوی تو جمعہ کے دن جب نکالے گی سوٹ پہن کر شوہر کو، تو نکلتے نکلتے سب سے جو پرانا 10 روپیہ ہوگا نا، 5 روپے بالکل میلا آدھا کٹا ہوا، وہ اس کے جیب میں ڈال دے گی، جا کے مسجد میں دے دینا یہ۔ اور جب شاپنگ کے لیے نکلیں گے تو وہاں پھر 1000 کے نوٹ چلیں گے۔ موبائل جب خریدنا ہوگا بیٹی کے لیے تو مہنگا سے مہنگا، جوتے چپل خریدنے ہوں گے، میک اپ سیٹ خریدنے ہوں گے، سوٹ خریدنے ہوں گے، تو بچی کا خرچہ ہی مہینے کا 20-30 ہزار روپیہ ہو جائے گا، موبائل، میک اپ اور سوٹ اور جوتے چپل کا۔ اور امام کی تنخواہ 5000 کافی ہے، ضرورت نہیں ہے اس کو 2x5x4 کا کمرہ دے دو، سینٹر جیل کی طرح رکھو، اور پورا محلہ اس پہ چڑھائی کرو، کمیٹیاں اپنے انڈر اس کو چلانا چاہیں، اور جو وہ قرآن کہے اس کو نہیں سننا ہے، نہیں ماننا ہے۔ اس لیے آج ہماری یہ حالتیں ہیں بھائیوں کہ کوئی عالم مسجدوں میں امامت کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ ہم 3 دن سے سری نگر میں تھے کئی پروگراموں میں، اور وہاں پتہ چلا کہ اب ہر ہفتہ امام مسجدوں سے جا رہے ہیں، عالم جا رہے ہیں، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لی اور کرتا پجامہ پہن لیا، ٹوپی رکھ لی اور تسبیح ہاتھ میں رکھ لی، امامہ کونٹرل ایک باندھ دیا اور چل گئے، سرما لگا کر عالم بن گئے۔ پڑھا لکھا سورہ فاتحہ کا بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ سستے میں 2000 روپے امامت کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے باقی خرچہ میں نکال لوں گا۔ اس کو پتہ ہے کہ چلو تم دے دو 3000 2000، باقی پھر وہ کیا کرے گا؟ آئے گا، اللہ اکبر، سلام پھیرے گا، نکل پڑے گا، وہ جائے گا ختموں میں، نیازوں میں، دعوتوں میں، ٹیوشنوں میں، ادھر کا ادھر لوگوں کو بیوقوف بناتا رہے گا اور اپنے گزارے چلا دے گا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ میری نماز ہو رہی نہیں ہو رہی، مقتدیوں کی ہو رہی بھی کہ نہیں ہو رہی، اس کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے امام چنا ہی ایسے، اور اس لیے چنا کہ جیسی روح ہے ویسے ہی فرشتے بھی ہیں، جیسا امام ویسی عوام۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ جو پروگرام اس طرح کے کوششیں کی جا رہی ہیں جس میں 2% طبقہ بھی آنے کو تیار نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں ہے، اپنے دین کو سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جہاں اس میں مجرم آج کا شوہر ہے،
وہاں اتنی ہی آج کی عورت بھی ظالم ہے کہ اس نے کیوں نہیں کوشش کیا. کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. کل قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا کیوں پتہ نہیں تھا, تجھے تو سب کچھ پتہ تھا. اتنا علم تو حاصل کرنے کے لیے عورت و مرد کو کہا گیا تھا کہ جو تمہیں حلال و حرام جائز ناجائز کی پہچان بتا دے. تو جہاں میاں بیوی ظالم ہیں, انہوں نے آگے ایسی ظالم اولاد تیار کر دی ہے کہ جس کو اب کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا, ابھی بھی اگر ہم نے فکر نہیں کی اپنے گھروں کی, اپنی اولادوں کی, اپنی نسلوں کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنی بچیوں کی, اپنی آمدن اور خرچ کی, اپنے محلے پڑوس کی, اپنی اولاد کی اگر آج بھی فکر نہیں کی, یاد رکھیے گا آئندہ آنے والا وقت وہ آ رہا ہے کہ ہمارے بچے عیسائیوں کی طرح چرچ کو بیچ رہے ہیں کہ ایک سنڈے جاتے تھے, اب ہمیں فرصت نہیں ہے, بیزی ہیں, تو کہاں جائیں گے چرچ میں, چھوڑو بھیج دو اس کو, بیچ کے کوئی ہسپتال بنا دیتے ہیں, 4 کینسر پیشنٹ کا علاج کر دیتے ہیں, کچھ پیرلیسس ہوں گے ان کا علاج ہو جائے گا, کچھ اور کسی یتیم بچی کو دے دیں گے, کسی کی شادی مکان بنا دیں گے. کیا ضرورت ہے چرچ کی؟ چرچ بکرے. کل ایسا نہ ہو ہماری مسجدیں بھی بیچی جائیں, ہماری نسلیں بیچیں, ہمارے بچے بیچیں. تو دین کو نقصان بھائیوں باہر سے نہیں پہنچ رہا ہے, دوسروں سے نہیں پہنچ رہا ہے. دین کو نقصان میرے گھر سے پہنچ رہا ہے, دین کو نقصان میری بیٹی سے پہنچ رہا ہے, میری بہو سے پہنچ رہا ہے, میری بچیوں سے پہنچ رہا ہے, میری آمدن و خرچ سے پہنچ رہا ہے, میری دل کے گندے پن سے پہنچ رہا ہے, میری زبان کے گندے پن سے پہنچ رہا ہے, میری غفلتوں سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور میرا نفس جو ہے, اور نفس میں جو حرص و ہوس ہے, طمع اور لالچ ہے, اور جو شیطان بیٹھا ہوا ہے, اس سے جو ہے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ دیکھو تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے, اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اس سے پوچھ ہونی ہے. جہاں پوری دنیا میں سب کو پوچھ ہوگی, پریزیڈنٹ آف انڈیا کو بھی پوچھا جائے گا, پرائم منسٹر آف انڈیا کو بھی پوچھا جائے گا, اسٹیٹ کے بڑے چیف منسٹر کو بھی پوچھا جائے گا, ڈسٹرکٹ کے بڑے ڈی سی ایس ایس پی کو بھی پوچھا جائے گا, تحصیلدار اور ایس ایچ او کو بھی پوچھا جائے گا, نیچے آئیے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسرز کو پوچھا جائے گا, پنچایت والوں کو پوچھا جائے گا, ایک وارڈ ممبر کو پوچھا جائے گا. تو اس گھر کے ماں باپ کو بھی خدا بخشے گا نہیں, اس کو بھی پوچھے گا. اور سب سے بڑا اس وقت معاشرے میں جس نے غفلت برتی امام, اس امام کو بھی خدا بخشے گا نہیں. مدرسہ, جس نے مدرسہ تو کھول دیا لیکن دیا کچھ نہیں لوگوں کو, اس امام کو, اس مدرسے والے کو بھی خدا کبھی نہیں بخشے گا. سب سے پہلے اسی کی پکڑ کرے گا. بتاؤ تم نے اپنے مقتدیوں کے لیے, ان کی زندگیوں کے لیے, ان کی شادی بیاہ, مرنا جینا, غمی خوشی, ان موقعوں پر بتاؤ تم نے کتنی رہبری کی تھی ان کی. اور مدرسے والے کو کہا جائے گا تجھے تو لوگ تعاون کرتے تھے, تجھے تو لوگ زکوٰۃ, صدقات, امداد, نظر, نیاز سب کچھ دے رہے تھے, اور غریب بچہ اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے تیرے پاس دے رہا تھا, ایسے وقت میں جب کمپٹیشن کا دور تھا, ایک بستی میں 100 گاڑیاں اسکولوں کی آ رہی تھی, لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ کے قرآن پر ترجیح دی. اس نے حافظ قرآن بنانا چاہا, اپنے بچے کو عالم قرآن بنانا چاہا. بتا تو نے اس بچے کے فیوچر کے ساتھ کیا کیا. اور اداروں میں جو آج حالت ہے ہماری, کوئی تہذیب نہیں ہے, کوئی کلچر نہیں ہے, کوئی سوسائٹی نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, صفائی تک نہیں ہے, گند پڑی ہوئی ہے, جوتے کہاں ہیں, چپل کہاں ہیں, لباس بچوں کا نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, تربیت نہیں ہے. یہ بچہ کیا کر پائے گا؟
اسلام دشمن قوتیں طاقتیں، یہود اس وقت دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ یہود تو یاجوج اور ماجوج کی قوم بن کر اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس وقت وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے پوری انسانیت کو تباہ برباد کر رہا ہے۔ اور ہم جن مدرسوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ کیا وہ اس قوم کا مقابلہ کر پائے گی کبھی؟ یہودیوں کا مقابلہ ہمارے بچے کر پائیں گے کبھی؟ ان کی سوچ کا مقابلہ کر پائیں گے کبھی؟ ہمارے بچوں کو تو ہم دے ہی کچھ نہیں رہے، نہ ماں باپ دے پا رہے ہیں، نہ مسجد کا محلہ دے رہا ہے، نہ مسجد کا مکتب دے پا رہا ہے، نہ مسجد انتظامیہ دے پا رہی ہے، اور نہ مدرسے دے پا رہے ہیں۔ تو پھر آخر ہمارا ہوگا کیا؟ کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ کس دھوکے میں ہیں؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے سارا۔ اور اس پریشانیوں اور مصیبتوں میں بھائیو، علماء کی سب سے زیادہ، ائمہ کی ذمہ داری ہیں کہ وہ قرآن کی وضاحت کریں، قرآن کی تشریح کریں، قرآن کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں۔ اور عالم اور امام کسی مسلک اور جماعت کا ترجمان نہیں ہوتا ہے، وہ قرآن اور سنت کا ترجمان ہوتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باریکیوں اور نقطوں کو بتاتا ہے۔ وہ قرآن کے شان نزول کو، قرآن کب، کیوں، کس وقت، کس کے لیے نازل ہوا، یہ امام کی شان ہے۔ امام جب کسی مسلک اور جماعت کی طرف زور دینا شروع کر جائے گا تو فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ مسجدیں جب مسلکوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی، دینی جماعتیں جب تعصب کا شکار ہو جائیں گی، حسد اور بغض کی بنیادوں پر آپس میں لڑیں گے کتوں کی طرح، تو پھر ایسی قوم کا دھرتی پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کو اجڑنا ہے، اس کو تباہ ہونا ہے۔ تو بھائیو، یہ مجلسیں غور و فکر کے لیے ہیں، گریباں میں جھانکنے کے لیے ہیں۔ بہت ہو گیا، اب بڑی غفلتیں ہو گئی، بڑی سردیوں نے بھی ہمیں تباہ کر دیا، گرمیوں نے بھی تباہ کر دیا۔ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں، دربار منہ چل رہا ہے، آئی سردی بھاگو جموں، آئی گرمی بھاگو کشمیر، ایسے ہی زندگی چل رہی ہے۔ اسے زندگی نہیں کہتے۔ ایمان والے کو نہ سردی متاثر کر سکتی، نہ گرمی متاثر کر سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو دو لوگ بہت پسند ہیں، ایک وہ جو سردی ہو اور سردی میں گرم بستر میں لیٹا ہو، بڑی گرم لحاف ہو، ہیٹنگ سسٹم ہو، ہیٹنگ بلینکٹ لگا ہوا ہو، اور اس اتنے ہیٹنگ سسٹم میں بستر کو چھوڑ کر تہجد کے لیے اٹھ جائے، صبح کی فجر کے لیے اٹھ جائے۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے، کس چیز نے اس کو اٹھایا؟ یہ تو اتنے اچھے سے آرام سے سویا تھا، نیند میں تھا، یہ تہجد کے لیے اٹھ گیا، یہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا، مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تیری محبت میں اٹھا، تیرے محبوب کا بتایا ہوا دین اس کو تیرے قریب لے آیا، اس کا دل جو ہے اس میں تیری محبت بیٹھی ہوئی ہے، تیرا یقین ہے، تیرے وعدوں کا یقین ہے جو تو نے قرآن کے ذریعے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت کر لیتا ہے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی سردیاں ہماری چلی جاتی ہیں، ٹھنڈے سویرے اٹھنا مشکل ہے جی، گرمی ہے جی، رات کو نیند ہی نہیں پوری ہوئی، زندگیاں ہی چلی گئی ایسی، بچے بھی گھروں میں سو رہے ہیں، ماں بھی نہیں اٹھا رہی ہے، بیٹی سو رہی ہے، جوان بچی سو رہی ہے، ماں نہیں اٹھا رہی صبح۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو صبح سلا کے نماز، قرآن، ذکر، تلاوت، عبادت، درود شریف کی کثرت، اور پھر معاشرے میں ہمسائے، پڑوسی،
انسانیت، اخلاق، ہمدردی ہیں، اس سب کو چھوڑ کے ہم چاہ رہے ہیں کامیاب ہو جائیں، اور ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری دکان چلے، ہمارا ہی گھر بنے، پڑوسی کے گھر آگ لگ جائے۔ ہم کسی غریب دوسرے پڑوسی کو نہیں چاہتے کہ وہ بھی ترقی کرے، کسی غریب کا بچہ اچھے عہدے پہ چلے جائے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہندو، سکھ، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو۔ کیا اس کی ترقی کو دیکھ کے ہم خوش نہیں ہوتے؟ ہم تو اتنے بگڑے ہیں کہ بھائی اور بہنوں کے بچوں کو بھی ہم ترقی کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہ رہے۔ حسد پیدا ہو رہا ہے، عام ہے اس وقت کے باضابطہ یہ جادو اور سحر ہو رہے ہیں کہ بھائی کی بیٹی وہ اچھے نمبرات میں کامیاب ہو گئی، بھائی کی بچی کامیاب ہو گئی، ہاں سالے کی بیٹی کیسے کامیاب ہو گئی۔ سحر چل رہے ہیں، آپس میں جادو چل رہے ہیں، ناکام کرنا چاہتا ہے اپنے بھائی بھتیجوں کو، بانجیوں کو بھی۔ تو ایسوں کو خدا کامیاب ہونے دے گا؟ ایسے کامیاب ہو سکتے کبھی؟ نہیں ہو سکتے بھائی۔ تو ہماری ذمہ داری علماء اور ائمہ کی سب سے زیادہ مساجد کے ذریعے جتنے لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں، امام زار پار کرے، ان کو پیر پکڑے، معافی مانگے، وقت مانگے ان سے، 1 گھنٹہ نکالو، بیٹھ کے اپنے مقتدیوں کو کہا جائے آپ کی صبح کیسی ہو، آپ کی شام کیسی ہو، آپ کی آمدن کیسا ہو، آپ کی خرچ کیسے ہو، شادی آ رہی ہے اس میں کیسا ہو، غمی آ رہی ہے اس میں کیا ہو، چونکہ ہم اس نبی کے تابع زندگی گزار رہے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔